ہمیں کسی نے کہا کہ جی حضور غوث پاک کے اوپر مرزا محمد علی انجینئر بہت تنقید کرتا ہے، اور آپ تو اسی ذریت میں سے آتے ہیں، انہی کی نسل میں سے آتے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا کہ وہ کہہ رہے کہ غوث سے اس کو ہی نہیں ہونا، اور حضور غوث پاک کے اوپر باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے، واللہ عالم اس کی کیا ضد ناد ہے۔ یہ تو وہ جیل سے باہر آئے تو میں اسے کہوں گا میرے ساتھ ملاقات کرے اور مجھے بتائے کہ بھی انہیں تیرا کیا بگاڑیا، تیرے کو ماں پیو مارے، کوئی دادکیاں چو کوئی داد تو مارے 10 سانوں جے نہیں مارے تو یہ اتنی ضد ناد کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی جد اعلیٰ کے ساتھ اتنی ضد ناد، لیکن آپ اس کے حق کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر 295C نہیں لگتا، اس نے کوئی ایسا ارتکاب نہیں کیا۔ تو میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا ان صاحب کو، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس میڈیا کے ذریعے آگے بھی جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ جب مدینہ شریف واپس آ گئے کربلا کے واقعے کے بعد، تو آپ جیسے یہ جو ہم آپ کے درمیان بیٹھ کے لنگر والا معاملہ کرتے ہیں نا، یہ ہم نے کوئی آج کے دن میں نہیں سیکھا، یہ ہماری جد اعلیٰ کی روایت ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی طرح لنگر کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ نے جب لنگر لگایا ہو تو ایک شخص آیا اس لنگر والی جگہ پہ، تو جیسے جیسے لوگ آتے تھے نا وہ اپنا کاسا آپ کے آگے رکھتے تھے، تو آپ ایک پوا نکال کے نا جو بھی لنگر تھا اس میں ڈالتے تھے، تو لوگ چلتے جا گئے۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے جب اپنا پیالہ آگے کیا تو آپ نے ایک پوا ڈالا تو وہ ہٹا نہیں وہاں سے، تو امام نے اپنا منہ اوپر نہیں کیا، منہ اوپر کیے بغیر آپ نے دوسرا ڈال دیا، لیکن گیا نہیں۔ امام نے پھر بھی اپنا منہ اوپر نہیں کیا، جب تیسرا پوا آپ نے ڈالا تو اس نے کہا امام بہت ہو گیا، میرے لیے بہت ہے یہ، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ یہ بڑا غور کرنے والا واقعہ ہے۔ کہتا ہے امام میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ بالکل، میں نے تمہیں پہچان لیا، پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ تم وہ شخص ہو کہ جب میں کربلا سے شام کے سفر میں بیماری کے باعث ہتھکڑیاں لگے ہوئے میں چل نہیں سکتا تھا، تم مجھے پیچھے سے گرز مارتے تھے، تم مجھے پیچھے سے گرز مارتے تھے۔ اس نے کہا امام میں آپ کو گرز مارتا رہا اور آپ نے مجھے پہچان لیا، اور لوگوں کو ایک ایک پوا، مجھے 3 پوے ڈال کے انہوں نے کہا وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا آل رسول کا ظرف ہے۔ تو اگر وہ شخص اپنا ظرف شو کر رہا ہے حضور غوث پاک کی نسبت کو لے کر، ان کے اوپر دشنام ترازی کر رہا ہے، ان کو غلط القاب سے پکار رہا ہے، تو وہ اس کا ظرف ہے۔ میں سید زادہ ہوں، میں آل رسول ہوں، میں نے ثابت کرنا کہ میرا ظرف وہ والا ظرف ہے۔ تو لہٰذا ہم اس لیے ہم نے جو حق کی بات آئی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ حضور غوث پاک کے خلاف ہے، حضرت امام سرکار کے خلاف ہے، کسی اور ولی اللہ کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس معاملے میں اس کو لپیٹا جا رہا ہے، اس کو داخل دفتر کیا جا رہا ہے، پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اس جرم کا ارتکاب اس نے نہیں کیا۔ آپ آئیں اولیاء کے معاملے میں اسے اندر کرائیں گے یا کسی اور معاملے میں کر لیں گے، اس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے، دیگر معاملات کریں گے، لیکن جو کام اس نے نہیں کیا اس میں اس کو پابند سلاسل کرنا یا اس کے حق میں آواز پھر نہ اٹھانا، کل اللہ کے حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ میں پورے وصول سے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کل حضور غوث پاک ہی مجھے کہتے کہ تیرے چ میرے لا ظرف نہیں سا۔